اور اب ایک نظر صبح پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں پر۔ گجرانوالہ میں ناز و نخروں سے پلنے والے شاہ رخ خان اور شان نامی بچے خریداروں کے منتظر، جبکہ پنجاب میں پہلی مرتبہ برفانی نسل یاخ کی بھی قربانی کی جائے گی۔ گجرانوالہ میں ناز و نخروں سے پلنے والے شاہ رخ خان اور شان نامی بچڑے خریداروں کے منتظر ہیں، جبکہ پنجاب میں پہلی مرتبہ برفانی نسل یاخ کے بکرے کی بھی قربانی کی جائے گی۔ گجرانوالہ صادق روڈ کے رہائشی وپاری بابر نے اچھی خوراک اور محنت سے پالے ہوئے 47 من 12 کلو وزنی اور 11 فٹ لمبے شان اور 45 من 8 کلو وزنی اور 10 فٹ لمبے شاہ رخ کو باغبان پورہ میں قائم عارضی مویشی منڈی میں فروخت کے لیے پہنچا دیا ہے۔ ان بچڑوں کے مالک بابر نے شان کی قیمت 5 لاکھ روپے اور شاہ رخ کی 4.5 لاکھ روپے مقرر کی ہے۔ شاہ رخ اور شان دونوں اب خریداروں کے منتظر ہیں، جبکہ صادق روڈ کا رہائشی عبد الجبار عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے برفانی نسل یاخ کے 6 جانور، جن کی قیمت فی کس 2 لاکھ روپے ہے، گلیشر سے خرید کر لایا ہے۔ یاخ کی خوراک سیب، خوبانی، خشک میوہ جات اور دیسی گھی ہے۔ باغبان پورہ میں قائم شان اور شاہ رخ کے علاوہ برفانی نسل یاخ کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے صادق روڈ پہنچ رہے ہیں۔ رجانہ میں کسٹم حکام نے خاتون سمگلر سے لاکھوں روپے کی مالیت کا غیر ملکی کپڑا برآمد کر لیا، تاہم دنیا نیوز کی ٹیم نے بروقت پہنچ کر خاتون سے کسٹمز حکام کی مکمکہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ رجانہ میں کسٹمز حکام نے خاتون سمگلر سے لاکھوں روپے کی مالیت کا غیر ملکی کپڑا برآمد کر لیا، تاہم دنیا نیوز کی ٹیم نے بروقت پہنچ کر خاتون سے کسٹمز حکام کی مکمکہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کسٹمز حکام جھنگ کو اطلاع موصول ہوئی کہ ملتان سے ایک خاتون غیر ملکی کپڑا فیصل آباد لے کر جا رہی ہیں۔ کسٹم حکام کی ٹیم رجانہ پہنچی اور ایک بس کی تلاشی کے دوران اس پر لدا ہوا لاکھوں روپے مالیت کا غیر ملکی کپڑا برآمد کر لیا اور لیڈی اسمگلر ماہنور کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر لیڈی اسمگلر نے کسٹمز حکام سے مکمکہ کرنے کی کوشش کی، تاہم دنیا نیوز کی ٹیم کے پہنچنے پر ڈیل نہ ہو سکی اور خاتون کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ قصور کے نواحی گاؤں راؤ خان والا میں 2 ماہ قبل محنت کش میاں بیوی کے قاتلوں کو راجہ جنگ پولیس آج تک گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ سرگودا کے نواحی گاؤں 72 جنوبی میں گھریلو نچاکی پر شوہر نے بیویوں کو کلہاڑیوں کے پیدل پہ وار کر کے موت کے گھاٹ اتار لیا اور خودکشی کر لی۔ محمد بشیر کا غربت فاقہ کشی کے باعث اکثر اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا۔ بدھ کی صبح اسی تنازع پر جھگڑا ہوا، جس پر طیش میں آ کر محمد بشیر نے کلہاڑی کے وار کر کے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور بعد ازاں خودکشی کر لی۔ دونوں میاں بیوی کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ محمد بشیر 2 معصوم بچوں کا باپ تھا۔ صبح پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مرغزاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی چند رپورٹس پر۔ انجمن ہلال احمر گلگت بلتستان کی جانب سے سکردو کے سیاحتی مقام خوشو میں تیسرا سالانہ 4 روزہ صوبائی یوتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ 4 روزہ اس تربیتی کیمپ میں گلگت بلتستان کے 7 اضلاع سے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے 70 رضاکاروں نے شرکت کی۔ کیمپ کے دوران انہیں قدرتی آفات اور دیگر حادثات کے موقع پر ریسکیو آپریشن کے مختلف مراحل کے حوالے سے خصوصی تربیت کا اہتمام کیا گیا تھا، جن میں بم دھماکے کی صورت میں زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی اور ایسے مواقعوں پر امدادی کارروائی میں رکاوٹ بننے والی عوامی بھیڑ سے نمٹنے، آتش زدگی کی صورت میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انسانی جانوں کو بچانے اور انہیں محفوظ راستے سے نکالنے کے ساتھ ساتھ فوری طبی امداد پہنچانے کے علاوہ آگ بجھانے میں فائر بریگیڈ کی رہنمائی کے طریقے سکھائے گئے۔ کیمپ کے اختتام پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کیمپ میں حصہ لینے والے رضاکاروں کو تعریفی اسناد اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو خصوصی انعامات دیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی پیپلز پارٹی ضلع سکردو کے سیکرٹری جنرل عبداللہ حیدری اور دیگر مقررین نے کہا کہ ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے حالیہ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ میں رفیع انسانیت کی خدمت کا شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کیمپ کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے، جس سے نہ صرف ان رضاکاروں کے استعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے بلکہ حادثات کے موقع پر وہ اپنی تجربات کی روشنی میں زیادہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انجمن ہلال احمر کے ذمہ داروں کا خیال ہے کہ یوتھ کیمپ کے انعقاد سے جہاں رضاکاروں کے استعداد کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے، وہیں مختلف علاقوں کے رضاکاروں کے مل بیٹھنے سے اتحاد کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ محمد حسین آزاد، دنیا نیوز، سکردو۔ گلگت بلتستان سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب پر نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبروں پر۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن فرزانہ راجہ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 70 ارب روپے مستحقین تک پہنچانے کے لیے صاف شفاف سسٹم متعارف کروایا ہے، جس کے ذریعے پاکستان آئندہ 3 سالوں میں اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرے گا۔
मीरपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन फजाना राजा ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 70 अरब रुपए मुस्तहकीन तक पहुंचाने के लिए साफ शफाफ सिस्टम मुतारफ करवाया है। ये बात उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर शोबा ख्वातीन के ज़ेर एहतमाम मीरपुर में बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये नारा दिया था कि रोटी, कपड़ा, मकान, इल्म, रोशनी सबको काम। आज इस नारे पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत न सिर्फ अमल किया जा रहा है बल्कि शहीद बीबी के नजरिए के मुताबिक हकदारों को उनका हक उनकी दहलीज तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम किसी एक जमात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान और आजाद कश्मीर भर के करीब मुस्तहक और पिसे हुए तबके के लिए है। हम लोग बिला तफरीक सब की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया गया। अमरीकी सदर समेत दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक के रहनुमा जब जब भारत का दौरा करते हैं तब तब कश्मीरी अवाम किसी न किसी सूरत हक खुद इरादियत का मुतालबा जरूर करते हैं। मुजफ्फराबाद और श्रीनगर में कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है कि अमेरिका आलमी ताकत होने की वजह से कश्मीर का मसला हल कराने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल करे। अगरचे पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसले कश्मीर पर कई बार मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन खित्ते में इस तनाज़े का मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए अमेरिका का किरदार जरूरी है। कश्मीरी लीडरों के साथ साथ कौमी रहनुमाओं ने भी अमरीकी सदर से मुतालबा किया है कि वो आलमी सतह पर भारतीय मफादात को मसले कश्मीर के हल से मशरूत करें। सुपर पावर होने के नाते अमरीका मसले कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद साजी के फरोग और मुज़ाकरात की बहाली में हमेशा किसी न किसी सतह पर किरदार अदा करता रहा है। अमरीकी सदर ओबामा के दौरे भारत के दौरान मसले कश्मीर को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए खुसूसी एलची की तकर्री से जनूबी एशिया में क़याम अमन के साथ साथ खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली आलमी जंग को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। आज के प्रोग्राम में जहां सैलाब से मुतासरा ख्वाजा सराओं के मसाइल को शामिल किया गया है, वहीं मुल्क के मुस्तकबिल को तालीम से बहरामंद करने वाले तबके के मसाइल को भी उजागर किया गया है। मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम अवामी मसाइल को उजागर करने का फरीजा अंजाम दे रही है, लेकिन मसाइल की दुरुस्त निशानदेही के लिए आपका ताउन जरूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल का जायजा लेती खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।